على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول الله تبارك وتعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وقال تبارك وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنى هذا فيقال باستغفار ولدك لك الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة من صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم تمام تعریف ہمیشہ ہر حال میں اسی اللہ کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، روزی دی، رزق دیتا ہے، بیکار نہیں چھوڑا، ہماری طرف اپنے رسول کو بھیجا۔ جو رسول کی اطاعت کریں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے، جو رسول کی نافرمانی کریں گے وہ دوزخ میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو خاتم الانبیاء امام المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے ہم امتیوں کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور ان کی سنتوں پر عمل کریں، دین میں نئی چیزوں کو، بدعات کو ایجاد نہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 22 جمادی الاولیٰ 1444 ہجری مطابق 16 دسمبر 2022 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔
آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے اچھا اثر چھوڑنا. آج کے خطبے کا موضوع اچھا اثر چھوڑنا. کیا مطلب؟ خطبے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے. ایک دن ہم کو موت آنی ہے اور ہم مر جائیں گے. مرنے سے پہلے انسان عمل کر سکتا ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو مرنے سے پہلے اگر ہم نے اچھے کام کیے، نیکیاں کی، اپنی ذمہ داری کو کما حقوں نبھایا، تو یہ ایک اچھا اثر ہوگا جو ہم چھوڑ کر جائیں گے، جس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ہم کو ہوگا. لیکن اگر ہم نے گناہ کیا، برے کام کیے، غلط تربیت کر دی، شرک پھیلا دیا، بدعت پھیلا دی، تو یہ برا اثر ہے جس کا وبال ہم پر مرنے کے بعد بھی پڑے گا. تو اچھا اثر چھوڑنا چاہیے، اچھا کام کرنا چاہیے دنیا میں. مرنے کے بعد ہم اچھا اثر چھوڑیں کہ لوگ دعا دیں ہمیں، لوگ ہمارا ذکر خیر کریں، ہماری اولاد ہاتھ اٹھا کر اللہ سے ہمارے لیے دعائیں مانگے، ہمارے علم سے لوگ مستفید ہوں، ہماری دعوت سے لوگ فائدہ اٹھانے والے بنے. انسان یا تو اچھا اثر چھوڑتا ہے یا تو برا اثر چھوڑتا ہے. آج دیکھیے دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو چلے گئے ہیں آپ کے میرے عزیز و اقارب میں، جن کو ہم جانتے تھے، یا تو ہمارے وہ رشتہ دار تھے، یا تو ہمارے وہ دوست احباب تھے، یا تو ہمارے جان پہچان والے تھے. آپ یاد کیجئے، دیکھیے، جو گزر جائے ان کو برا بلا نہیں کہنا ہے پرٹیکولرلی، اگرچہ وہ برے تھے، لیکن آدمی مرنے کے بعد یا تو اچھا اثر اپنی زندگی میں چھوڑ کر جاتا ہے یا برا اثر. آپ کے میرے جاننے میں جتنے یہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں یا تو ایسے ہوں گے جن کو آپ اچھا یاد کرتے ہیں، بڑے اچھے آدمی تھے، یہ بولتے تھے، یہ کرتے تھے، اچھے آثار انہوں نے چھوڑے. یا تو وہ برا ہے، معلوم ہے ہم کو وہ برا آدمی تھا، چلا گیا، ہم برائی نہیں کریں گے ان کی، لیکن انہوں نے برا اثر چھوڑا ہے. تو اچھا اثر چھوڑنا چاہیے، یہ خطبے میں بتایا گیا، اس کی اہمیت. اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى. اللہ اکبر. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. کیا آیت ہے دیکھیے. اور اس کے بعد بھی ایک آیت ہے، وہ کل انسان والی آیت. یہ لب لباب ہے. کوئی یہ آیت سمجھیے، وہ خطبہ سمجھ میں آ گیا. اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى. یہ کس سورہ کی آیت ہے؟ سورہ اِنَّا نَحْنُ یاسین، مشہور ہے. اِنَّا نَحْنُ یاسین، جس کو دل کہتے ہیں قرآن کا، حالانکہ ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے کہ وہ قرآن کا دل ہے. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى. اللہ کہتا ہے یقیناً ہم مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، ہم مردوں کو زندہ کریں گے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. اور جو کچھ مردوں نے کیا ہے وہ سب ہم لکھتے ہیں. مردوں نے مطلب انہوں نے یہ زندگی میں جب کیا ہے. وَآثَارَهُمْ. اور ان کے آثار، یہ جو چھوڑ کر گئے اثر دنیا میں، سب نوٹڈ ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہر چیز کو ہم نے گن گن کے ایک کتاب میں واضح طور پر لکھ دیا ہے. معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے کہ اللہ عز و جل مرنے کے بعد قیامت کے دن سب کو زندہ کرے گا، جو کہ ہمارا ایمان ہے. موت کے بعد زندگی ہے. ایک یہ زندگی ہے جس میں ہم کر رہے ہیں عمل. ابھی آپ خطبے کا ترجمہ سن رہے ہیں. کچھ لوگ چلے جاتے ہیں خطبے کے بعد، شاید عربی میں ہی خطبہ پورا شاید سمجھ میں آ جاتا ہے ہندوستانی پاکستانی ہمارے بھائیوں کو، یا بہرحال کچھ چلے جاتے ہیں، کچھ بیٹھ کر سنتے ہیں. آپ سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ سماعت فرما رہے ہیں. انشاءاللہ یہ نیک عمل ہے ہمارا جو ہم جانتے ہیں. انشاءاللہ یہ ہمارے نامہ اعمال میں نوٹ ہوگا، اور قیامت کے دن مجھ کو ترجمہ کرنے والے کو اور آپ کو جو ترجمہ سن رہے ہیں اجر ملے گا اللہ کے یہاں انشاءاللہ.
امید ہے اللہ کی ذات سے. تو مرنے کے بعد زندگی ایک ہوتی ہے, وہاں عمل نہیں ہے. نہ میں ترجمہ کر سکتا ہوں وہاں, نہ آپ ترجمہ سن سکتے ہیں. نہ میں عمل کر سکتا ہوں, نہ آپ عمل کر سکتے ہیں. کب؟ دوسری زندگی میں, مرنے کے. وہاں صرف بدلہ ملے گا, بدلہ, اچھے کا اچھا, برے کا برا, توحید کا تو اچھا, شرک کا برا, سنت کا اچھا, بدعت کا برا, نماز پڑھنے کا بدلہ اچھا, نماز چھوڑنے کا برا بدلہ. ایسے ہی تمام اعمال, خیر خیر, شر شر. خیر کرو گے تو خیر, شر کرو تو شر. تو اللہ نے اس آیت میں خبر دی ہے کہ ہم بندوں کو دوبارہ زندہ کریں گے. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا. اللہ نے خبر دے دی کہ ہم سب نوٹ کروا رہے ہیں سارے اعمال, تمہارے آثار جو تم چھوڑ کر جا رہے ہو, اور قیامت کے دن اس کا بدلہ تم کو ملے گا پورا, جس کی وضاحت اس آیت میں مزید ہو رہی ہے. دیکھیے دوسری آیت, وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. کیا مطلب اس آیت کا؟ آپ لوگ مرنے سے پہلے عربی زبان سیکھ کے مر جائیے. نہیں سمجھے شاید؟ ہم لوگ زبان سیکھتے ہیں, عربی زبان سیکھیے. رمضان آ رہا ہے, ابھی سے کوشش کریں گے تو عربی زبان. 2-3 مرتبہ ایک لڑکا بار بار ملا, پتہ نہیں بیٹھا ہوا یا نہیں ہے, ینگ بچہ ہے, عربی زبان سکھا دیجیے نا, عربی زبان. سفیان بھی میرے ساتھ تھا اس وقت, ایک لڑکا ہے, نوجوان بچہ ہے, ٹین ایج کا. ایک دن, 2 دن, 2-3 مرتبہ ملا. اس کے جذبے کو دیکھ کر جو ہے مجھے مطلب خواہش ہوئی کہ میں ضرور اس کو عربی سکھاؤں. مطلب عربی زبان سیکھیں, یہ قرآن ہے, رمضان میں بھی تلاوت ہوگی, سنیں گے. ہم قرآن پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہے اللہ کے کلام میں. ترجمہ ہی ہوتا ہے, انگلش, ہندی, اردو, لیکن زبان کو, کلام اللہ کو عربی زبان میں سمجھنے کا مزہ, ایمان ایک الگ ہی ہوتا ہے, ایمان کا لطف. اللہ نے فرمایا کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ, ہر انسان کے نام اعمال کو ہم نے اس کے گردن میں ڈال دیا ہے. ہر انسان کے نام اعمال گردن میں ڈال دیا ہے. نوٹ ہو رہی ہے ساری چیزیں. مر جائے گا آدمی, قیامت کا دن ہوگا, تو سنیے اللہ کیا کہہ رہا ہے, وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن وہ جو ہم ڈال دیے ہیں اس کی گردن میں, وہ نکالیں گے کتاب کی شکل میں. فائل آپ کی, ہر ایک کی فائل بن رہی ہے, میری, آپ کی, سب کی. میں کل کیا کیا رات میں, میری فائل میں ہے لکھا ہوا ہے. الحمدللہ. کل آپ کیا کیے کل رات میں, آپ کی فائل میں لکھا ہوا ہے. آج کیا کریں گے آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے, آپ کی بیگم کیا کر رہی ہے, آپ کی بیٹی کیا کر رہی ہے, آپ کی اولاد کیا کر رہی ہے, سب ہر ایک کی رجسٹر بولیے, فائل بولیے, ریڈی ہو رہی ہے سب. اللہ اکبر. قیامت کے دن اللہ کہتا ہے نخرج لہ یوم القیامہ, یہ نکالیں گے رجسٹر اس کا ہم قیامت کے دن کتاب کی شکل میں. یلقاہ منشورا, اپنے سامنے پھیلا ہوا پائے گا وہ رجسٹر پورا اس کا. ہاں, فائل آپ کی, آپ کا رجسٹر سامنے قیامت کے دن. اب تو صرف نوٹ ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے. قیامت کے دن ہمارے سامنے وہ ہماری فائل آئے, یلقاہ منشورا, اپنے سامنے پھیلا ہوا پائے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا اقرا کتابک, پڑھ اپنا رجسٹر, پڑھ اپنی بک, پڑھ اپنی فائل. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہے. تو خود اب تو پڑھ لے, معلوم ہو جائے گا کہاں جائے گا. ریڈ اٹ, یور فائل, یور رجسٹر, میری فائل, می رجسٹر. پڑھو, کیا بولتے کہ تیلگو, پڑھو, جاؤ, اس کے بعد معلوم ہو جائے گا جنت پوتا ہو جہنم پوتا ہو. جنت میں جاؤ گے, جہنم میں جاؤ گے, پتہ چل جائے گا اس سے, پڑھنے سے. نیکیاں جنت, برائیاں دوزخ. اچھا اثر چھوڑیں دنیا میں اچھا اثر چھوڑیں. ہماری عمر محدود ہے. چلو بھائی, عمر محدود نہیں ہے الگ مسئلہ ہوتا. عمر محدود ہے ہماری, کتنی ہے اللہ کو معلوم. کب کہاں ختم ہوگی عمر
معلوم ہے کسی کو؟ کوئی پلین میں مر گیا، کوئی عمرے میں، کوئی حج میں، کوئی تھیٹر میں، کوئی شراب پیتے ہوئے، کوئی بدکاری کرتے ہوئے، کوئی بری پلاننگ کے ساتھ، کوئی باتھ روم میں مر گیا. غلام احمد قادیانی باتھ روم میں، جس کو پیخانہ بولتے ہیں، اس میں مر گیا. نعوذ باللہ من ذالک. کون کہاں کس حال میں مرے گا اللہ بہتر جانتا ہے. ہماری ایج لمیٹڈ ہے. اور زبردست جملے تھے کہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے. ایسے نہیں کہ آپ کو مطلب پہلے سے آپ نے وہ کیا بولتے اس کو، معید کو کیا بولیں گے، اپوائنٹمنٹ ہے آپ کا فرشتے کے ساتھ. ایسا بھی نہیں ہے. کچھ بھی خبر نہیں ہے کب ختم ہو جائے گی زندگی. نہ کوئی اشارے ملتے ہیں. اشارے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے سے پہلے انسان کی زندگی میں اس کو اشارہ مل جاتا ہے کہ میں نیکسٹ سال نہیں رہنے والا ہوں، نیکسٹ ویک نہیں رہنے والا ہوں، کل نہیں رہنے والا ہوں. نہیں، بیکار کی بات ہے. کوئی اشارہ کسی کو نہیں ملتا. کب میں اور آپ چلے جائیں دنیا سے نہیں معلوم. تو انسان جو کرے گا اس دنیا میں، پہلا مرحلہ قبر، اس کے بعد قیامت کا دن. قبر میں سوالات، وہاں یا نعمت یا عذاب، یا اس کے بعد قیامت کے دن جنت و جہنم کی شکل میں انسان اپنے اعمال کا بدلہ لے گا. لہذا آپ اپنا اچھا اثر چھوڑ کر جائیں. آپ علم پھیلائیں، علم حاصل کریں. علم چھوڑ کر جائیں، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. آپ لوگوں کو دین کی تعلیم دیں. آپ بھٹکے ہوئوں کو سیدھا راستہ دکھائیں. اچھی بات بتا کر جائیں، نیکی کر کے جائیں. کوئی دو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، دو بہنیں، دو بھائی، یا میاں بیوی یا ساس بہو، یہ رشتوں میں دراڑ آ گئی ہے، آپ ان کو ٹھیک کیجئے، اصلاح کا کام کر کے جائیے. اچھا اثر ہوگا جو آپ چھوڑ کر جائیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا. ایک آیت کا بھی مجھ سے تو ایک آیت کا بھی علم ہو تم کو، ایک آیت بھی جو جانتے ہو تم نے مجھ سے سیکھی ہے، سنی ہے، یہ مطلب ہے حدیث کا. اس کو پہنچاؤ آگے. تم پہنچاؤ گے، یہ علم پھیلنا ہے. علم سے مستفید ہوں گے لوگ، علم کا پھیلانا ہوگا یہ، اور اس کا تمہیں فائدہ ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں اس حدیث شریف کو، جب انسان مر جاتا ہے یا آدمی مر جاتا ہے تو سارے اعمال اس کے ختم ہو جاتے ہیں، سوائے کتنے؟ 3. صدقہ جاریہ، علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، نیک اولاد جو دعا کرے. کیا میں اور آپ ان میں سے کوئی کام کر رہے ہیں؟ ابھی کرنا ہے، مرنے کے بعد کرنا ہے؟ نہیں، مرنے سے پہلے کرنے والا کام ہے صدقہ جاریہ. کتنی مسجدیں بنائی اب تک آپ نے؟ پراپرٹیاں تو بہت ہوں گی. گاؤں میں مسجد کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، یتیم خانہ، غریب مسکین مسلمانوں کو عام رفاہی کام کیا کیا ہے آپ نے، میں نے؟ اپنے آپ سے پوچھیں. صدقہ جاریہ نہیں چاہیے؟ علم آپ چھوڑ کر گئے، چھوڑ کر جا رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے پاس خود علم نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا صحیح مطلب ہم کو نہیں معلوم. ارکان اسلام سے ہم بے خبر ہیں. فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب ہم کو حقیقت میں نہیں معلوم. سنت بدعت کا فرق ہم نہیں جانتے. نماز کی سنتیں کیا ہیں، نماز میں بدعت کیا ہے، وضو کی سنت کیا ہے، وضو نہیں معلوم ہمیں، عمرے نہیں معلوم. علم ہم خود اس سے بے خبر ہیں تو دوسروں کو کیا دیں گے. لیکن علم ہو اگر انسان کے پاس، اور وہ علم لوگوں میں پھیلا کر جائے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، قیامت کے دن اس کو مرنے کے بعد اس کو اجر ملے گا. نیک اولاد کتنی نہیں ہوتی. بات نیک کی ہے، نیک بنائے. ماں باپ خود نیک نہیں ہے، بچوں کو کیسے نیک بنائیں گے؟ وہ عربی کا شاعر کہتا ہے، عربی کا، باپ اگر باجا بجائے گا تو بچے ناچیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے. خلاصہ بتا رہا ہوں ٹائم کے خیال سے. باپ، فادر، ہیڈ آف دا فیملی باجا بجائے گا گھر میں، بچے ناچیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے، بول رہا عربی کا شاعر. مطلب جیسا باپ ماں ویسی اولاد. تربیت، نیک اولاد، یہ اچھا اثر ہے. وہ نیک اولاد ہمارے حق میں دعا کرے گی. لیکن اگر اولاد ہے نیک نہیں، نہ نماز پڑھے گی، نہ روزہ رکھے گی، نہ دعا کرے گی، نہ ہمارے لیے دعا کرے گی، نہ خود کے لیے، خود بھی برباد ہوں گے اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی تباہ اور برباد کر دیں گے. اولاد کو نیک بنا کے جائیے. بیٹی بیٹا نیک، پابند، صحیح عقیدے والے. عقیدے کی تعلیم اپنے بچوں کو دیجیے. کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤ آپ کی اولاد. سنتوں کا، حدیث کا علم ان کو دیجیے. کہیں بدعتوں پر ان کا عمل نہ ہو جائے. صحیح منہج ان کو دے کر جائیے. کہیں منحرف، بھٹکا ہوا منہج، بگڑا ہوا منہج لے کر تباہ اور برباد نہ ہو جائیں. اچھے
اخلاق ان کو سکھا کے جائیں، بد اخلاق ہو کر دنیا میں زندگی نہ گزاریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی زبردست حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لترفع درج، ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، آدمی کو جنت میں اس کے درجے سے اونچا درجہ دیا جاتا ہے۔ جنت میں درجات ہیں، کیٹیگریز، سب سے اونچا درجہ فردوس، ہر درجہ اچھا ہے، جنت میں قدم رکھنا ہی کامیابی ہے، بس قدم رکھنا۔ کسی سے پوچھا گیا آپ کو راحت کب ملے گی یا زندگی میں راحت کب ملتی ہے؟ پہلا قدم جب میں جنت میں رکھوں گا اس وقت راحت ملے گی۔ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ تو جنت میں درجات ہیں، انسان کو اس کے درجے سے ہٹا کر اونچا درجہ اس کو دیا جاتا ہے۔ وہ پریشان ہوتا ہے کہ بھائی مجھے نچلے درجے سے اونچا درجہ کیوں دیا گیا، کیا وجہ ہے؟ تو کہا جاتا ہے باستغفار ولدک لک، آپ کے بچے کی دعاؤں کی وجہ سے، جو دنیا میں آپ کا بچہ بخشش کی دعائیں کر رہا ہے آپ کے لیے، بچہ یا بچی، اولاد، آپ کی اولاد آپ کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں۔ میرے ماں باپ زندہ ہیں، میں یاسر جابری بات، الحمدللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں، کب؟ آج دعا کریں ان کو، کل کیے، پچھلے جمعہ کیے، بھول جاتی ہے اولاد ماں باپ کو، ایک مہینہ، ایک ہفتے میں ایسے ایسے اولاد دیکھے گئے قبرستان میں خوشی کا چہرے پر خوشی ظاہر ہو رہی، اچھی کیسا بیٹا ہے یہ، دفنایا گیا ابھی اس کے باپ کو اور وہ اپنے دوستوں سے ہنس کر باتیں کر رہا ہے۔ کیا یہ دعا کرے گا؟ ماں باپ کب چلے گئے دنیا سے، دعائیں کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ نیکی نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درجے بلند کر دیے جاتے ہیں اگر اچھا اثر آپ چھوڑ کر جائیں، اور وہ نیک اولاد ہے جو آپ کے حق میں مغفرت کی دعائیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے درجے بلند کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اکثر و بیشتر بچے، اگر بلکہ ہر وہ اولاد، ہر وہ بچے بچیاں جو نیک نہیں ہیں بھول جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، روزانہ اپنے گزرے ہوئے ماں باپ کے لیے، کیونکہ نیک ہیں یہ لوگ، یہ اچھا اثر ان کے ماں باپ چھوڑ کر گئے، وہ قبروں میں ہیں لیکن ماں باپ کے لیے ان کی دعائیں جاری ہیں۔ اللہ ہمارے ماں باپ کے اوپر، اللہ ہمارے باپ کے۔ شاید ہی خطیب صاحب نے کوئی خطبہ دیا ہو، امام حمزہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں، ان کے بھی والدین فوت ہو چکے ہیں، تو ہر خطبے میں وہ ضرور ماں باپ کے لیے دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کی مغفرت فرمائے، خاص طور سے، آج بھی بولے دیکھیے، خاص طور سے ماں باپ، خاص طور سے ماں باپ، خاص طور سے ماں باپ، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت۔ یہ دعائیں اچھا اثر ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام علم کے بارے میں، اگر علم انسان چھوڑ کر جائے، جیسے آپ نے حدیث سنی، آج دیکھیے ہر خطبے میں یا دروس میں جو آپ شریک ہوتے ہیں، آپ کو حدیث سنیں، دعویٰ سینٹر میں بھی کتاب طہارہ کی ہم نے حدیث سے پڑھی، بلوغ المرام کی، ٹھیک ہے، حدیث آپ سنتے ہیں، آپ اس کو یاد کیجیے، دوسروں تک پہنچائیے، خوشخبری سنیے جو پیارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے دعا دے رہے ہیں ہر اس امتی کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد رکھتا ہے اور آگے پہنچاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا مطلب صحیح حدیث ہے، وہ ضعیف حدیث تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہی نہیں ہوتا ہے، وہ یہ اس میں بھی فرق کرنا ہے، ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ امرأ، اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، خوش رکھے، اچھا رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں اچھا رکھے اس آدمی کو اللہ جو ہم سے کوئی حدیث سنتا ہے اور جیسے سنتا ہے ویسے پہنچا دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو جو پہنچایا جاتا ہے سننے والوں سے زیادہ یاد رکھتے ہیں۔ یہ پوری حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کا مطلب آپ نے حدیث سنی، آپ بیوی کو بتائیں، بچوں کو بتائیں، سسرال میں بتائیں، دوست احباب کو بتائیں، آج ہم نے یہ حدیث سنی۔ جیسے ابھی درجات کے بارے میں آپ نے سنا نا حدیث، آپ سن لیے، آپ پہنچائیے دوسروں کو، تو اس سے کیا ہوگا؟ علم پھیلے گا، دوسروں کو معلوم ہوگا، تو آپ کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوگی، نظر اللہ، اللہ تر و تازہ رکھے اس انسان کو۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ کل قیامت کے دن آپ دیکھیں گے جب نامہ اعمال ہوگا، آپ کا صحیفہ، ہمارا صحیفہ، اس میں خوب نیکیاں، یہ سب، یہ کہاں سے آگے؟ سب آپ جو حدیثیں دوسروں کو سناتے تھے، آپ جو سنتے تھے، یاد رکھتے تھے اور دوسروں کو سناتے تھے، یہ وہ ہے سارے۔ سبحان اللہ، کتنا فائدہ انسان کو ہوگا، اس کا اندازہ بخوبی آپ کر سکتے ہیں۔ ایک نوجوان کو دیکھا گیا مینا میں، ایک ضعیف شخص کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا، تو دیکھنے والوں نے پوچھا
اللہ جزیت خیرا لبرک بابیک، آپ اپنے ابا کی اتنی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ آپ کو عطا کرے۔ نوجوان نے ایک بوڑھے ضعیف آدمی کو اٹھایا کندھوں پر، مینا میں جا رہا تھا، تو دیکھنے والے نے دعا دی، اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے، آپ اپنے ضعیف والد کی کتنی خدمت کر رہے ہیں۔ لڑکے نے کہا یہ میرے والد نہیں ہیں۔ اچھی، یہ میرے والد نہیں ہیں، نہ میرے علاقے کے ہیں، میں جانتا بھی نہیں ہوں یہ کون ہے۔ تو پھر کون ہے؟ پوچھنے والے نے پوچھا۔ تو نوجوان نے کہا، اچھا اثر چھوڑنا اللہ، نوجوان نے کہا میں عرفات میں ان کو دیکھا، یہ ضعیف شخص عرفات میں مجھے ملے، ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، تو میں نے ان کو وہاں سے اٹھایا اور مزدلفہ پہنچایا، پھر اس کے مزدلفہ کی مبیت کے بعد میں مینا لے آیا ہوں، میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، ان کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو دیکھنے والے نے کہا سبحان اللہ، کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ دیکھنے والے نے کہا لما، کیوں اتنی خدمت ان کی تم کر رہے ہو وہاں عرفات سے؟ اب اس زمانے میں بھائی اٹھا کے لے کے آنا، پیدل چلتے تھے وہ لوگ، عرفات سے مزدلفہ لائے، مزدلفہ سے مینا لائے، یہ سب کچھ کیوں؟ تو نوجوان کی اچھی تربیت ہوئی تھی، نیک تھا، اس نے کہا سبحان اللہ، اللہ کی پاکی، انما المؤمنون اخوہ، کیا مومن آپس میں بھائی نہیں ہے ایک دوسرے کے؟ یہ میرے بڑے بھائی ہیں، مومن کے آپس میں بھائی نہیں ہے، میں ایک چھوٹا بھائی ہوں، بڑے بھائی کی خدمت کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اس نے اچھا اثر چھوڑا ہے۔ اب یہ کون تھا، کیا نام تھا اس نوجوان کا نہیں معلوم، لیکن آج خطبے میں ہم نے اس کا سنا ہے، ترجمے میں آپ سن رہے ہیں، آپ سنائیں گے، یہ اچھا اثر ہے۔ وہ نوجوان ہے آج نہیں ہے، یہ پرانا واقعہ ہے، یہ جب بسیں ٹرینیں گاڑیاں نہیں تھیں حج میں، اس زمانے کا واقعہ، اس کو کہتے ہیں اچھا اثر چھوڑنا۔ ایسے بے شمار ہیں، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو محسنین ہیں، لوگوں پر احسان کرتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کے قریب ہے۔ اللہ، آپ لوگوں کا بھلا کیجئے، لوگوں کے ساتھ اچھا کیجئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آپ مستحق ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس رحمت کا معاملہ ہماری زندگی میں کہاں تک ہے؟ کیا ہم اپنے چھوٹوں پر رحم کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بیوی بچوں پر رحم کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے پر رحم کرتے ہیں؟ اس بچے کے دل، اس نوجوان کے دل میں رحمت تھی، رحمت کا جذبہ تھا، اس نے رحم کیا بوڑھے پر، اللہ اس پر رحم کرے گا۔ کیونکہ آج صبح دعوت سینٹر میں ہم نے بلوغ المرام میں نہیں بلکہ ادب المفرد جو امام بخاری کی کتاب ہے اس میں ہم نے حدیث میں بتایا تھا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ایک حدیث میں نے بتائی تھی، آپ کو سنا دیتا ہوں، چلیے۔ اگرچہ بعض کیا بہت سارے لوگ آپ نہیں آتے ہیں وہاں صبح، لیکن آج کئی چیزیں پڑھی، ان میں سے ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آج ادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک حدیث کو نقل کیا جو صحیح روایت ہے۔ پہلے جو لوگ تھے ان میں ایک آدمی ایسا تھا جو بڑا مالدار آدمی تھا، لیکن زیادہ نیکیاں ایمان توحید کے علاوہ نہیں تھی، اس کے گناہ تھے اس کی زندگی میں بہت، لیکن بڑا مالدار آدمی تھا، لوگوں میں ملتا جلتا تھا وہ۔ تو جب لوگوں سے ملتا جلتا تھا، کیونکہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، بعض ملنے والے، بعض تنہا رہنے والے۔ وہ مومن جو لوگوں سے ملتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر اپنے آپ کو صبر کی تلقین کرتا ہے یا صبر کرتا ہے، وہ بہتر ہے اس مومن سے جو تنہا رہتا ہے، میں، میرا گھر، میرے بچے ملتا نہیں۔ تو یہ آدمی ایسا تھا جو لوگوں سے ملتا تھا، مالدار تھا، ظاہر بات ہے لوگ غریب تھے، مسکین تھے، اس سے پیسے لیتے تھے، قرضہ، وہ قرضہ دے دیتا تھا ان کو۔ اور اپنے کام کرنے والے لڑکوں سے اس نے کہا تھا سنو، ہم نے جتنوں کو قرضہ دیا ہے ان میں سے کوئی اگر تنگ دست ہے، ہمارا قرضہ واپس نہیں کر سکتا، اس کو معاف کر دو، مت لینا اس سے قرضہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس سے زیادہ ہم حق رکھتے ہیں کہ اس کو درگزر کریں، اس کو معاف کریں، ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ، اس نے رحم کیا غریب پر، مسکین پر، اللہ نے اس پر رحم کر کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ بدکار عورت نے کتے پہ رحم کیا، پیاسے کتے پر، اس کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس پر رحم کر دیا، اس کو معاف کر دیا۔ ایک آدمی نے راستے میں دیکھا کانٹا پڑا ہوا یا تکلیف دہ چیز، ہٹا دیا، یہ سوچ کے کہ مسلمانوں کو تکلیف نہیں ہوگی، اللہ نے اس کے گناہوں کو ہٹا دیا۔ جیسا کرنا ہے ویسا بدلہ ملے گا۔ ہم رحم کریں لوگوں پر، ہم بھلا کریں، اللہ ہمارے ساتھ بھلا کرے گا۔ اگر ہم نے برا کیا تو ہمارے ساتھ برا ہوگا۔ اگر ہمارے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی پیش کی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من ان یکون لک حمر النعم، اگر ایک آدمی بھی ہمارے ذریعے ہدایت پر آ جائے، ہم نے علم حاصل کیا، ہم نے سمجھا دین کو، ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، ایک آدمی بھی ہمارے ذریعے براہ راست پر آ گیا تو یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ ہمارے لیے بہتر چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان
رب کریم کے معاملے میں کس چیز نے تجھ کو دھوکے میں رکھا ہے؟ تیرا کریم رب ہے، کرم والا تیرا پروردگار ہے، اس سے تو دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اس سے تو دور ہے، کس چیز نے تجھ کو اپنے رب سے دھوکے میں کر دیا ہے؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس یہ دیکھے کل قیامت کے دن کے لیے میں نے کیا کیا ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً تم جو عمل کر رہے ہو اللہ کو خبر ہے۔ آثار اچھے چھوڑ کر جانا، ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں کل قیامت کے دن کے لیے، ہم دیکھیں ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہم اپنے پیچھے، کیونکہ ہم جا رہے ہیں، ہم سب جا رہے ہیں، ہماری زندگی کب ختم ہو جائے گی، کب اللہ سے ملاقات ہوگی ہمیں نہیں معلوم، تو پیچھے کیا اثر چھوڑ کر ہم جا رہے ہیں؟ اگر اچھا اثر ہم نہیں چھوڑ رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے بہت برا ہوگا، ہمارے ساتھ بہت برا ہوگا اور ہمارے لیے بربادی ہوگی، لوگ ہاتھ اٹھا کر بھی دعا نہیں کریں گے ہمارے لیے، چلا گیا، دل میں بولیں گے اچھا ہوا چلا گیا، یہ جب تک تھا خاندان میں پریشان تھا پورا خاندان، یہ جب تک تھی خاندان میں اس کی وجہ سے عورتیں پریشان تھی پورے خاندان کی، یہ محلے میں جب تک تھا لوگ پریشان تھے، چلا گیا، دلوں میں سکون ملے گا، چلا گیا اچھا ہوا، بلکہ جنازہ پڑھنے کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوں گے، پڑھ لے وہی کوئی بھی اس کا جنازہ، اچھا اثر چھوڑ کے جائیے، نیکیاں کیجیے، اچھی اپنے اولاد کی تربیت کیجیے، کوئی بھی اچھا کام کیجیے جس کا فائدہ یقیناً ہوگا۔ آخر میں خطبے میں سوال ہے، یہ سوال ہم سب اپنے آپ سے کریں، آپ کا کیا پروجیکٹ ہے اس سلسلے میں؟ ہم میں سے ہر ایک پروجیکٹ تیار کریں، یہ مشروع پروجیکٹ، کیا کہ میں اچھا اثر چھوڑ کر جاؤں گا جتنا مجھ سے ہوگا۔ کل رحاب میں میرا درس ہوتا ہے، باب الوقف ہم نے پڑھا، وہاں کی ایک حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، وقف ہوتا ہے نا خیر کا، وقف معلوم، اوقاف وقف کر دینا کوئی چیز، تو اس سلسلے میں احکام پڑھ رہے تھے ہم۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں نے سنائی، وہاں پر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ میں سے رضی اللہ عنہ جو بھی صاحب حیثیت تھے، کچھ نہ کچھ تھا، انہوں نے ضرور وقف کیا۔ تو آپ اور میں اپنی اپنی حیثیتوں سے واقف ہیں، استطاعت اپنے جیب سے، اپنی پراپرٹی سے، اپنی بینک بیلنس سے واقف ہیں، ہم کیا پروجیکٹ دنیا میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ پروجیکٹ کا مطلب سمجھ رہے ہیں، دنیا کا پروجیکٹ نہیں کہہ رہا ہوں میں، اخروی پروجیکٹ، مشروع، کیا مشروع خیری جس ہم کیا کر کے جا رہے ہیں؟ کیا ہم نے کوئی خیر کا کام کیا جس کے فائدہ لوگ اٹھائیں مرنے کے بعد؟ کیا ہم نے اناج غلے کا سلسلہ شروع کیا، مسجد میں حصہ لیا، مدرسے کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، علماء کی خدمت میں؟ اللہ اکبر، علماء کے لیے، ہم علم کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے ہم نے کچھ مشروع پیش کیا؟ مشروع ہونا چاہیے۔ میں خطبہ سن رہا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ مشارع ہونا چاہیے ایسے، ہم چلے جائیں گے، ہمارے مشروع پر عمل ہوگا، یہ ہمارے پروجیکٹ پر عمل ہوگا، ہم پروجیکٹ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو آپ خطبہ، تو اس پر عمل ہوگا اور اس سے لوگ مستفید ہوں گے، ہماری قبر میں ہم کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہر میں سے ہر شخص یہ سوال کرے کل قیامت کے دن میں کیا چاہتا ہوں، میرے صحیفے میں کیا ہو، جب میرے نام اعمال میرے سامنے آئے تو اس میں میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایسے اس سلسلے میں ہم سوچ لیں، تیاری کر لیں۔ لوگ بہت کچھ کرتے ہیں پلاننگ، لیکن افسوس بعض لوگوں کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، پاور دیا ہے، ٹھیک ہے، پیسہ دیا ہے، صحت دی ہے، اچھے کام بہت کر سکتے ہیں، لیکن توفیق نہیں ہوئی ان کو اچھے کام کی۔ بعض لوگوں کو اللہ نے کم صلاحیت دی ہے لیکن توفیق دی ہے، بڑے بڑے خیر کے کام کر کے دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے خیر کے کام کر کے آج ان کا اچھا اثر ہم دیکھتے ہیں اور ان کے حق میں دعائیں نکلتی ہیں ان گاؤں والوں سے، ان شہر والوں سے جہاں انہوں نے اپنے اچھے آثار چھوڑے۔ میں اور آپ اس سلسلے میں کیا سوچے ہوئے ہیں؟ چھٹی ہے آج، کل بھی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر ایک پلان کریں کہ ہم ایک اچھا پروجیکٹ چھوڑ کر جائیں گے کہ ہمارے بعد لوگ مستفید ہوں اس سے۔ اللہ نے نوازا ہے جن کو، کوئی تو آگے بڑھ کے کر سکتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لہٰذا ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس سے فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں وہ کیا بولتے ہو، پروفٹ لاس بولتے نا، ویسا مسئلہ نہیں ہے بھائی، ہو سکتا پروفٹ ہو سکتا لاس بھی ہو جائے، ایسا ہے معاملہ نہیں۔ آپ ایک کنواں کھود کے جائیں گے، ایک نل کا انتظام کر دیں گے کسی گاؤں میں جہاں لوگوں کو پانی کی اشد ضرورت ہے، لوگ پیتے رہیں گے، فائدہ ہی فائدہ ملے گا، لوگ نہ بھی پیے فائدہ ہوگا، کوئی نہ کوئی پیا ہے اور کوئی نہ کوئی مستفید ہوگا اس پانی سے۔ ایسے خیر کے کام کرنا چاہیے، دنیا میں ضرورت ہے خیر کی، اور اللہ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے تو
تو آپ کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ آپ وقف کا کام بھی کیجئے، آپ خیر کا کام بھی کیجئے، اچھا اثر دنیا میں چھوڑ کر جائیے تاکہ لوگ اس سے مستفید ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح پلاننگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنکھ بند ہونے سے پہلے، سانس رکنے سے پہلے، آنکھ بند ہونے سے پہلے، سانس رکنے سے پہلے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم خیر کریں اور اچھے آثار دنیا میں چھوڑ کر جائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔